گفتگو نہیں کرتے، بس مدرس سے اس طرح مدرس جس طریقے سے کہا جائے اس انداز سے حضرت کا انداز ہے اور بہت ہی پیارا انداز ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے وقت فرمایا ہے اور اس مقدم مکرم سے اپنی والد حسن سے الحمد لله العزيز القهار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ بلند آواز سے درود و سلام پڑھ لیجئے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2041 ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، کوئی بھی میرا غلام جہاں کہیں بھی سے مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے اللہ پاک مجھے اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، میں اسے سلام کا جواب دے دیتا ہوں۔ اس نیت سے پڑھی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث المستدرک علی الصحیحین کی حدیث نمبر 3026 ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جب بھی مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو تو تم کٹا درود نہ پڑھا کرو۔ کون سا درود؟ تم کٹا درود۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ تم کٹا درود کون سا ہے؟ اور میرے نبی نے فرمایا تم کٹے سے مراد مردود درود۔ تو یہاں پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث المستدرک علی الصحیحین کے اندر موجود، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ سنو اور قیامت تک میرے امتیوں کو بتا دینا کہ تم کٹا درود وہ ہے کہ جس درود میں میری آل کو نہ شامل کیا جائے۔ تو درود وہی مکمل ہے، وہی تمام ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق کہ میرے نبی نے فرمایا جب بھی درود پڑھو تو میری آل کو بھی شامل کر لیا کرو۔ تو پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و ذریات سیدنا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا، حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، غم گسار زمان، سید سروراں، حامی بے کساں، راعت العاشقین، مراد المشتاقین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد عظیم عاشق رسول، عظیم روحانی شخصیت، مسلک آل محبت و مودت، قبلہ پیر صاحبزادہ اشتیاق رضا قادری صاحب، محتمم دار القرآن انوار القرآن جامعہ کے محتمم اور دیگر انتظامیہ کے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، سب سے پہلے میں قبلہ سردار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کے توسل سے مجھے آج عظیم و شان محفل نعت و ذکر کے حوالے سے حاضری کا شرف ملا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس عظیم دارے کو عظیم ترقیاں عطا فرمائے، اور آپ احباب کے تعاون سے قبلہ اتنا عظیم کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ابھی تقریباً 3 بجے سے لے کر
4:30 بجے تک غالباً 2 چینل ٹی وی پر میرے پروگرامز تھے، وہ کر کے اس لیے میں تھوڑا سا لیٹ پہنچا، تو میں معذرت بھی کرتا ہوں قبلہ سے، سردار صاحب سے، لیکن چند باتیں آپ احباب کے سامنے بیان کروں گا اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع ہے میرا، جس ٹاپک پہ میں نے آج بات کرنی ہے، وہ ہے محبت اہل بیت کتنی ضروری ہے۔ محبت اہل بیت کتنی ضروری ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں کن ضروری احکامات میں بیان فرمایا ہے۔ لیکن اس سے قبل میں شان اہل بیت اور محبت اہل بیت سے پہلے ایک لفظ کی طرف اشارہ چاہوں گا، قرآن کی صرف ایک آیت کی طرف توجہ دلائوں گا کہ ہر قرآن پڑھنے والا قرآن سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ ارے قرآن سے میں اہل بیت کی شان کیا بیان کروں، اس میں تو اللہ نے بیان کی ہی کی۔ اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اہل بیت کی شان کو رکھ دیا۔ اب قرآن کے اندر 114 سورتوں سے پہلے ہر بندے کو اہل بیت کی شان کو بیان کرنا پڑتا ہے۔ آئیے آپ پوچھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، چھوٹی سی قرآن کی آیت ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 26 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اہل بیت کی شان کو کیسے رکھا؟ تو آئیے، کیونکہ یہاں روحانیت کے سلسلے پر مسند پر بیٹھ کر میں ایک عظیم روحانی سلسلے کے علمبردار پیر مہر علی شاہ کی بارگاہ میں چلتا ہوں اور پھر عظمت اہل بیت کو بتاتا ہوں کہ آپ کی تخریج شدہ کتابوں سے اخذ کر کے میں نے آپ احباب کے سامنے یہ نقطہ بیان کرنا ہے۔ آپ کے پاس ایک پادری آ گیا۔ کون آ گیا؟ پادری۔ پادری نے آ کے سب سے بڑا اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ آل بیت کی بڑی شان ہے، حضور کی آل کی، امام حسین کی، امام حسن کی، اور کربلا کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں، شہدائے کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں آپ مسلمان، آپ کے قرآن میں تو کہیں بھی ان کی شان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تو نے قرآن پڑھا ہوا ہے؟ ہمارے پیر نے جب اس پادری سے کہا، جو عیسائیوں کا بڑا پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے اسے پادری کہتے ہیں، اس سے کہا کہ تو نے قرآن پڑھا یا کہ نہیں؟ اس نے کہا مجھے قرآن پر بھی مہارت ہے، لیکن ظاہراً مجھے قرآن میں اس طرح کی کوئی آیت نہیں ملی۔ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کہا ذرا قرآن میرے سامنے پڑھ۔ اس نے قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہی اس نے پڑھا تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا رکو ذرا، اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے عظمت اہل بیت کو بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا ذرا بتا علم الاعداد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد کتنے ہیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا کیونکہ یہ بھی علم ہے، یہ پرانا علم چلا آ رہا ہے اور اس کے بھی قرآن اور حدیث کے جواز موجود ہے، یہ 3 طرح کے علوم ہیں اس طرح کے۔ تو علم الاعداد میں 786 بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا 786 عدد بنتے، پادری مجھے یہ بتا کہ تو نے اعتراض کیا کہ اہل بیت کی شان قرآن میں کہیں نہیں ہے، تو قرآن کی سورت کے اندر ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی عدد ہے 786۔ انہوں نے پھر اس کے سامنے پیر مہر علی شاہ صاحب نے ہر ایک کے عدد علم الاعداد میں بتا کر 786 نکال کر بتا دیا یہ ہے عظمت اہل بیت۔ انہوں نے کہا امام حسین کے عدد کتنے بنتے ہیں؟ امام حسین کے علم الاعداد میں کتنے عدد بنتے ہیں؟ تو امام حسین کے علم الاعداد میں 210 عدد بنتے ہیں۔ آپ کی سنہ ولادت 4 ہجری ہے، شہادت 61 ہجری ہے، اور مقام کربلا 261 ہجری، اور اسی طرح امام حسن 200 عدد بنتے ہیں امام حسن کے۔ اور اسی طرح آگے چلیے، آپ کا وصال ہوا 50 ہجری میں،
اب یہ ٹوٹل عدد گنے تو بنتا ہے 786. کیا بنتا ہے؟ 786. جس وقت پادری نے صرف بسم اللہ کے اندر سے شان اہل بیت کو اور مقام کربلا کے عدد کو دیکھا تو فوراً میرے نبی کا کلمہ پڑ گیا. ایک وہ وقت تھا کہ لوگ عظمت اہل بیت کو سن کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ عظمت اہل بیت ایسا نشہ ہے اور ایسا مقدر والا وہ شخص ہے کہ جس کو حاصل ہوتا ہے اللہ پاک اس کے ایمان میں اضافہ فرما دیتا. اب آئیے قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی، قرآن مجید کی سورہ شورا کی آیت نمبر 23. آیت نمبر 23 اگر آپ نے تفصیلاً میرے کتاب سننے تو نیٹ پہ قبلہ صاحب ماشاءاللہ انٹرنیٹ کی دنیا میں آپ کا بڑا ایک مقام ہے، آپ بھی سنتے رہتے ہیں. 7 گھنٹے پر 10 گھنٹے پر مشتمل ایک خطاب موجود ہے. یہ تو ایک درس ہے جس طرح انہوں نے بتا دیا، اس لیے چند باتیں میں اب آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. سورہ شعراء کی آیت نمبر 23. 2 اور 3 کتنا ہوتا ہے؟ 2 اور 3 5. 2 اور 3 اور 2 اور 3 کو دوسرے طریقے سے ملاؤ تو 23 بنتا ہے. 2 اور 3 5. 5 تن پاک کی شان سورہ شعراء میں اللہ نے بیان فرمائی ہے. اب اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا اے نبی آپ اپنی پیاری زبان سے اعلان فرما دیں. کیا اعلان ہے؟ اعلان کروانے والا احکم الحاکمین ہے اور اعلان کرنے والا تمام کائنات کا رسول ہے. رب ذوالجلال نے قرآن میں میرے اور تیرے مصطفیٰ کریم کی طرف خطاب ارشاد فرمایا محبوب اپنی پیاری پیاری زبان سے اعلان فرما دے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے نبی اعلان فرما دے لا اسألکم علیہ اجرا، ساری زندگی میں نے تم پر احسان کیے اے میرے امتیوں. میں نے طائف کے میدان میں پتھر کھائے، میرے پاؤں زخمی ہوئے، احد کے میدان میں میرے دانت شہید کر دیے گئے، مجھے بڑا ستایا گیا، لیکن اس کے باوجود میں نے تم پر جو احسان کیے ان کا کبھی تم سے بدلہ نہیں مانگوں گا. لیکن یاد رکھنا تم کافر تھے، میں نے تمہیں مسلمان بنایا، تم جہنمی تھے. قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں رب ذوالجلال کا قرآن بولا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا خُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. رب ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے اس نبی کا امت پر احسان اتنا، پوری امت جہنم کے کنارے پہنچ چکی تھی، نبی نے پیچھے پش سے پکڑ کر پوری امت کو جہنم سے گرنے سے بچا لیا ہے. اتنے بڑے احسان میرے نبی کے، لیکن اس کے باوجود میرے نبی نے کوئی ریٹرن، کوئی بدلہ طلب نہیں کیا. ہاں میرے مصطفیٰ کریم نے کہا میں کوئی ریٹرن، کوئی بدلہ تم سے طلب نہیں کر رہا، بس اتنا کہتا ہوں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. رب ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے میرے نبی نے کہا میری صرف آل بیت سے مودت کرنا. کیا کرنا؟ اب مودت میں اور محبت میں فرق کیا ہے؟ اس کا موازنہ سنیے، کمپیرزم سنیے. اس کا کیا ہے؟ محبت کی انتہا یہ ہے ماں اور باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، لیکن اولاد میں سے اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے، فوت ہو جانے کے بعد ماں باپ مرتے نہیں ہیں، اللہ پھر سے انہیں صبر عطا فرما دیتا ہے. یعنی کہ یہ محبت کی انتہا ہے کہ ماں کتنا پیار کرتی ہے، لیکن جب اس کا بیٹا جس سے ساری دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرنے والی ماں، جب بیٹا فوت ہو جاتا ہے ماں اپنی جان نہیں دیتی، دکھ بڑا ہوتا ہے، برداشت کر لیتی ہے. یہ ہے محبت کی انتہا کہ جان بچ جاتی ہے، لیکن اس سے اگلا درجہ جب اس کی انتہا ہو تو اسے مودت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جس کا تقاضا رب ذوالجلال نے اہل بیت سے کیا
کہ اگر تم کر سکتے ہو اہل بیت سے تو محبت نہ کرنا کہ جس میں تم اپنے آپ کو بچا لو. کہا اگر تمہاری جان بھی چلی جائے تب بھی اپنے گلے سے اہل بیت کی محبت کو باہر نہ نکالنا ورنہ تمہارا ایمان بھی ختم ہو جائے گا. رب ذوالجلال نے فرمایا یہ محبت کی انتہا تھی. جان بچ گئی, ماں فوت نہیں ہوئی, مری نہیں بیٹے کے پیچھے, لیکن جب مودت کی بات آئی تو امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کی 24ویں جلد صفحہ نمبر 89 پر لکھا کہ یہ مودت جس کا تقاضا کیا جا رہا کہ اہل بیت سے تم مودت کرو, تو یہ مودت کی انہوں نے تفسیر فرماتے ہوئے فرمایا کہ اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح مچھلی سے پانی کو پیار ہوتا ہے, مچھلی سے پانی کو پیار ہوتا ہے. کتنا پیار ہوتا ہے کہ مچھلی کو ہم جب پانی سے نکالتے ہیں, مچھلی کو پانی سے, تو مچھلی پانی کی تڑپ کی وجہ سے پانی سے نکالنے کے بعد مر جاتی ہے. اتنا اسے پیار ہوتا ہے اور اتنی اسے مودت ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان دے دیتی ہے. کیا؟ اور یہاں پر ایک نقطہ میں بتا دوں, یاد رکھیے ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 162 ہے. یہ جو مچھلی ہے نا, یہ کھانا وہ یہ مچھلی کھا ہی وہ سکتا ہے جو میرے نبی کی شان کو مانتا ہے. کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں, مچھلی کھائیں گے, تو اس لیے میں بتا دوں کہ مچھلی حلال اسی کے لیے ہے جو میرے نبی کی شان کو مانتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو سن لیجئے, ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. میرے نبی نے قسم اٹھا کر کہا, قرآن کے اندر 4 مقام پر اللہ رب العزت نے مچھلی کو حرام قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ قرآن کی روح سے مچھلی حرام ہے, اور اگر اسے کسی نے حلال کیا ہے وہ امینا کا لال ہے. میرے نبی نے قسم کھائی ابو داؤد شریف کے اندر, میرے نبی نے فرمایا اللہ نے 2 چیزیں تمہارے لیے حرام کی, 2 مردار تمہارے لیے حلال کیے میں نے, اور 2 خون تمہارے لیے اللہ نے حرام کیے قرآن نے, وہ 2 خون تمہارے لیے میں حلال کر رہا ہوں. 2 خون تمہارے لیے حلال کر رہا ہوں اور 2 مردار تمہارے لیے حلال کر رہا ہوں. جبکہ قرآن میں مردار اور خون دونوں کو حرام قرار دیا 4 مقام پر. لیکن ایک آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 2 قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم المیتہ والدم, بے شک اللہ نے تم پر مردار اور خون حرام کر دیا ہے. قرآن کی نص قطعی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ پر قرآن کی آیت اتار کے فرمایا کہ تم پر خون بھی حرام ہے اور مردار بھی حرام ہے. مثال کے طور پر ایک بکری ہے, کیا ہے؟ بکری ہے. ذرا درود و سلام پڑھ لیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا اصل میں سفر کر کے آیا ہوں تو اس لیے تھوڑی سی یہاں پہ گرمی سی لگ گئی. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, یہ گرمی بھی یہ صحابہ اکرام اور اہل بیت کی محبت کی گرمی ہے, اور اسی گرمی نے جہنم کی گرمی کو ٹھنڈا کرنا ہے. اور اس پر میں کئی حدیثیں بیان کر سکتا ہوں لیکن وقت نہیں. میں عرض کیا کر رہا تھا, یہ جو مچھلی ہے اس کو میرے اور تیرے نبی نے حلال قرار دیا. کیسے؟ اب سنیے, میرے نبی نے فرمایا کہ مردار تمہارے لیے, قرآن نے مردار تمہارے لیے حرام کر دیے اور میں مصطفیٰ تمہارے لیے 2 مردار حلال کر رہا ہوں. وہ کون سے 2 مردار ہیں؟ فرمایا ایک مچھلی ہے. کیا ہے؟ اب دیکھیں, بکری حلال ہے, بکری حلال ہے. اگر بغیر ذبح کے مر جائے آپ کھائیں گے اسے؟ کیوں؟ وہ مردار ہے. کیا ہے؟ بغیر ذبح کے مر گئے. اسی طرح اور کوئی جانور ہے, گائے ہے, بیل ہے, بھینس ہے, مرغی ہے, کوئی بھی جانور ہے حلال ہے.
اگر بغیر ذبح کے مر جائے، ہماری شریعت کہتی ہے وہ اگر ایسے مر جائے تو وہ مردار ہے، اور قرآن کہتا ہے مردار تمہارے لیے حرام ہے۔ اب مجھے بتائیں، مچھلی جب ہم پانی سے نکالتے ہیں ہم اسے ذبح تو نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں مچھلی جلدی مر تاکہ ہم تجھے کھائیں۔ اذان ہو رہی ہے تو اذان